بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریے کا سفر کتاب سے شروع نہیں ہوتا، کتاب اس کا دوسرا پڑاؤ ہے۔ اس سفر کا آغاز ہماری ذات سے ہوتا ہے، وہ ذات جو سرشت اور فطرت کے سافٹ ویئر سے لیس ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی نفس اور شیطان فطرت کو غلط راہ پر ڈالنے یعنی آپ کی ذات کو تباہ کرنے کے لیے مقابل کے طور پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں یہ مقابلہ ہو کر رہتا ہے۔ اس کا آغاز عین بچپن میں ہو جاتا ہے۔ اس بے آواز مگر گھمسان کی جنگ میں آپ کو ایک شاندار رفیق کی ہمراہی بھی میسر ہوتی ہے، ایک ایسا رفیق جو نظر نہیں آتا، مگر یہ قدم قدم پر آپ کو درست کی طرف متوجہ کرنے اور غلط پر متنبہ کرنے کا کام دن رات سر انجام دیتا ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں مگر یہ نہیں تھکتا، آپ نا امید ہو جاتے ہیں مگر وہ نہیں ہوتا، اور آپ شاید ہتھیار ڈال دیں مگر وہ نہیں ڈالتا۔ یہ آپ کے لاشعور ہی سے رشتہ نہیں رکھتا بلکہ آپ کے شعور سے بھی مستقل مخاطب رہتا ہے۔ یہ بے آواز بولتا ہے مگر پھر بھی اس کی گونج آپ کی پوری ذات میں پھیلتی اور سنائی دیتی ہے۔ اپنے اس ہمدرد رفیق کو آپ ضمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی سب سے شاندار خوبی یہ ہے کہ یہ صرف درست اور سچ بولتا ہے۔ اگر اوائل عمری میں ہی آپ اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں تو یہ قوت پکڑتا جاتا ہے، اور پھر وہ دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب بھی آپ ڈگمگانے لگتے ہیں کوئی آپ کا بازو پکڑنے کو موجود ہوتا ہے۔ ان واقعات کی اکثریت آپ کا عقیدہ بنا دیتی ہے کہ آپ کو تائید غیبی یا نصرت غیبی میسر ہے۔ تائید غیبی یا نصرت غیبی سچوں کو میسر آتی ہے، اور وہ سب سے بڑا سچا وہ ہے جو اپنی ذات کے اندر بیٹھے اس سچے کو اہمیت دے اور اس کی رہنمائی کو مقدم جانے۔ اگر آپ اپنی ذات میں گونجتی اس سچائی کو آپ مسلسل نظر انداز کریں تو مت بھولیں کہ سرشست ہوتے نفس اور شیطان سے ہارنے والے ہر دور میں اکثریت میں دیکھے گئے ہیں۔ اگر کتاب سے قبل اپنی ذات کے اس مرحلے میں ضمیر کی مشاورت پر قدم اٹھانا شروع کر دیے جائیں تو رفتہ رفتہ وہ شخصیت تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے کتاب والے مرحلے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تب کتابی سفر کے دوران بلند و قامت و عجیب الخیال لوگ آپ کو حیران نہیں کر پاتے۔ نظریاتی سفر میں کتابی مرحلے میں حیرت ہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ یہ حیرت ہی ہوتی ہے جو کسی بھی عجیب فکری تصور کے ساتھ آپ کو باندھ دیتی ہے، اور آپ اس کے درست یا غلط کا تجزیہ کیے بغیر ہی اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ حیرت کے یہ مقام نوجوانی میں ہی آتے ہیں، مگر بری بات یہ ہے کہ جب آپ ان تغیرات کو بطور نظریہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جلد وہ دن آ کر رہتا ہے جب آپ پر انکشاف ہوتا ہے کہ محض نوعمری کے سبب آپ ایک غلط تصور سے متاثر ہو گئے، اور اس حد تک ہو گئے تھے کہ خود کو ایک نظریاتی شخص سمجھ کر اس لغو تصور کو بطور نظریہ پیش کرنے بھی لگے ہیں۔ یہاں خطرناک بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ضمیر کی آواز پر کان دھرنے کی عادت نہیں، سو نفس شیطان آپ کے لیے غلطی کا اعتراف مشکل بنا دیتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اوائل عمری سے ہی ضمیر کی سنتے آتے ہیں، وہ اول تو کسی کتاب خیال سے حیران ہو کر اس سے فوراً چپکتے نہیں۔ وہ ان رنگا رنگ تصورات سے کچھ لمحوں کا سرور ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن اس وقت اختیار نہیں کرتے جب تک اس کا خوب تجزیہ نہ کر لیں۔ اس تجزیے میں بسا اوقات عمر عزیز ہی تمام کر دیتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ حیران ہو بھی جائیں اور وہی حرکت کر بھی ڈالیں جو آپ نے کی، تو زندگی کے جس موڑ پر بھی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ اسی لمحے رجوع کر لیتے ہیں، اور ایسا بہت ہی آسانی سے وہ اس لیے کر پاتے ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی سچ کی اطاعت کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے باہر کے سچ سے بھی قبل اپنے اندر کی سچائیوں کو قبول کرنے کی جو عادت ڈالی تھی، وہ اب نہ صرف کتابی مرحلے میں بھی اب انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی، بلکہ جب نظریاتی زندگی کا وہ تیسرا اور فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے جسے ہم عملی زندگی کے نام سے جانتے ہیں، تو ایسے لوگ سچائی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں۔ اس کی قربانیاں دیکھ کر دنیا کو حیرت ہوتی ہے کہ اس انسان نے ایسی لازوال قربانیاں کس شکل سے دی ہوں، اور ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ کیسے کرب سے نہ گزرا ہوگا، مگر دنیا جانتی ہی نہیں کہ یہ قربانیاں اس نے اسی بے تکلفی اور آسانی سے دی ہوتی ہیں جسے بے تکلفی اور آسانی سے پانی کا جام پیا جاتا ہے۔ ایک خالص نظریاتی شخص کے لیے یہ قربانیاں نہایت ہی سہل ہوتی ہیں۔ اس کے نزدیک یہ اس کی بہت سی لازمی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہی، ورنہ وہ بھی جانتا ہے کہ اذیت سے بچنا ایک ایسا آپشن ہے جو ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے میسر رہتا ہے۔ جسے سچائی کا نشہ لگ جائے وہ فنا اور بقا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیل کی سلاخیں، کوڑے کی تاب اور تلوار کی دھار اس کے لیے نتائج فکر سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ نظریاتی شخص کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ بے خوف ہوتا ہے۔
اگر بے خوف نہیں تو سکرات ہی کیوں نہ ہو، وہ نظریاتی شخص نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں نظریہ اور نظریاتی سفر دم توڑ چکا ہے۔ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں اب سوچنا، پڑھنا اور کرنا سب کمرشل ہو چکا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے ہمارے ملک میں ہم دانشوروں کی وہ فوج دیکھا کرتے جو کمیونزم کا پرچار کیا۔ وہ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وطن عزیز میں اگر کوئی نظریاتی ہے تو بس وہی ہے، لیکن جو ہی سوویت یونین ٹوٹا، کمیونزم بھی ساتھ ہی یتیم ہو گیا، کیونکہ اس کی دعوت دینے والے کسی اور منڈی کے ہو گئے۔ وہ نظریاتی کمیونسٹ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ وہ کہتے کہ کمیونزم بطور نظریہ اب بھی موجود ہے اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو اب بھی تیار ہیں۔ مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ وہ نظریاتی نہیں بلکہ برینڈ اینڈ بٹر کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آج کی تاریخ میں دانشوروں کی وہی قسم لبرل کا سودا بیچ رہی ہیں اور انہیں اصرار ہے کہ برینڈ اینڈ بٹر کی اس جدوجہد کو نظریے کی خدمت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس کمرشل صورتحال میں کم یہ طے سمجھیے کہ جس پتلی گلی سے کمیونزم کی تجارت کرنے والے انکا ہوئے تھے، وہی پتلی گلی لبرلزم کی تجارت کرنے والوں کے بھی کام آئے۔ شاید ان کی کوتا بینی کے سبب یہ دیکھ نہ پا رہے ہوں، مگر اس پتلی گلی کا خارجی راستہ کھل چکا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پر حملہ کیا اور یہ کامیاب بھی رہا، تو اسی سوال کا جواب ہوگا جو پچھلے سال اگست میں افغان صورتحال کے تناظر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ سوال جو بالکل منطقی طور پر کھڑا کیا گیا کہ کیا امریکہ اس قابل رہ پایا ہے کہ اپنے دیگر دوستوں کی مدد کر سکے؟ تب چائنیز میڈیا نے تائیوان کو خبردار کیا تھا کہ جو امریکہ افغانیوں کو 20 سال سبز باغ دکھانے کے بعد وہاں سے فرار ہوا، وہ تائیوان کے لیے بھی رکے گا نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ محض چند ماہ ہی میں روسی فوجیں یوکرین کو 3 جانب سے گھیرے کھڑی ہیں۔ اگر یوکرین میں پیوٹن کا مشن کامیابی سے ہمکنار ہوا تو طے سمجھ اگلی بار چائنیز کی تائیوان پر یلغار کی ہوگی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن امریکہ کی ناک، جبکہ شی جن پنگ دست و بازو کاٹنے کی طاق میں ہے۔ اس کے بعد لبرلزم ردی کے ٹھیلے پر نظر آئے گا۔